سرزمین عرب پر طلوع اسلام سے پہلے عربوں کی کتنی قومیں تھیں؟ وادی حجاز میں انسانوں کی آبادی کا آغاز کب ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کیوں چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر واپس کب تشریف لائے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنے صاحبزادے عطا فرمائے؟ عرب میں آل اسماعیل کیسے پلی پھولی؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو سیفس ولاگ۔ تاریخ اسلام اور سیرت نبوی پر مدلل ویڈیو سیریز کا پہلا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ یعنی کہ وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تزم، جدیث اور عمالقہ وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی کہ وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے، ادھر سے ہی پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، جن میں حمیر اور کہلان ہیں۔ حمیر کے مشہور قبائل میں سکاک، قزاعہ اور زید المجہور ہیں، جبکہ کہلان کے جن قبیلوں نے شہرت حاصل کی اس میں ہمدان اور سوق خزرج ہیں۔ یہی وہ قبائل ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی تھی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ جس قوم کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ہے عرب مستعربہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے، جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران چلے گئے اور وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک فلسطین کو ہی اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور وہ یہیں سے ملک میں اور ملک سے باہر دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لاتے اور لے جاتے رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بار ملک مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی۔ وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اہل یہود اور بائبل سٹوریز میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک لونڈی یعنی کہ ایک غلام تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے ایک مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھی اور فرعون کی بیٹی تھی۔
ان کی اس تفصیلی تحقیق سے مستفید ہونے کے لیے آپ ان کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے رحمت للعالمین، اور اس تحقیق کو انہوں نے اپنے باب نمبر 2 میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی یہ بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بلائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس واقعے کی تفصیل ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم و معروف ہے، اسی لیے اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ کچھ عرصے بعد ملک یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے آئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ واقعے کی تفصیل کے لیے حوالہ نیچے دیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے خاندان کی نگہداشت کے لیے گاہے بگاہے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی تھی۔ البتہ تاریخی اعتبار سے 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے فدیے میں ایک عظیم ذریعہ عطا فرمایا۔ یہاں ہم اہل یہود اور بائبل کے ماننے والوں کو یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔
اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 سفر مکہ کی جانب کیے، اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی بھی سیکھ لی۔ یہ جرہم وہی قبائل ہیں جو یمن سے ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ انہیں اپنے خاندان والوں کو ملنا چاہیے۔ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک اور دوسری عورت سے شادی کر لی جو اس قبیلے جرہم کے سردار مداد بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے اور ایک عطاشوار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو اور حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ ہم تفصیل سے ایک اور ویڈیو سیریز میں پیش کریں گے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا بدعات شامل کر دیں وہ بھی اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال کے لیے ہم اپنی توجہ صرف اس بات پر رکھیں گے کہ سرزمین حجاز پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیسے پھلی پھولی اور چلتے چلتے ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت، کدار، ادابیل، مشام، مشما، دوما، میشا، حدد، تیما، یتور، نفیس اور کیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں ہی بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔
ان 12 قبیلوں میں سے صرف 2 قبیلے نابد اور کدار کی اولاد گمنامی سے بچے رہے۔ نابد بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو شمالی حجاز میں عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر لی تھی اور ارد گرد کے تمام لوگوں کو اور قبیلوں کو اپنے زیر سایہ لے لیا تھا۔ شہر بطرہ ان کا دارالحکومت تھا۔ کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ تاوقتے کے رومیوں کا دور آ گیا۔ انہوں نے آتے ہی ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ کدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے تھے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے۔ ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ بات کرتے ہیں مدر کی اولاد کی، جن کے اولاد 2 بڑے قبائل میں تقسیم ہوئی، جن کا نام ہے قیس اور الیاس۔ الیاس بن مدر سے اولاد کا سلسلہ چلتے چلتے کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ اور انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ عرب قوموں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں یہ علم ہو چکا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب چلتے چلتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچا۔ اب اگلے حصوں میں یا اگلی اقساط میں ہم سیرت نبوی پر ایک مدلل اور بھرپور تفصیل سے ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔
گے۔